یہاں ایک آئندہ سال لگ رہا ہے کہ حضرت مولانا عباس صاحب کو روڈ کے اس پار بھی پنڈال لگانا پڑے گا۔ واقعی خاص کر کے آج کی رات جہاں کے لوگ اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو کھانے کے بعد رات بہت دیر تک جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ یقیناً اپنے دلوں میں پھلتا پھولتا ہوا ایمان کا خزانہ محفوظ رکھتے ہیں، اور اسی پھلتے پھولتے ہوئے ایمان کے خزانہ کی حفاظت کے لیے آپ تمامی حضرات یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے میں ہماری بھی اور ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، اس رات کے فضائل اور مناقب آپ تمامی حضرات نے مجھ سے پیشتر خطیب سے سماعت کی، اور بڑی اچھی گفتگو آپ لوگوں نے سماعت کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے روبرو حاضر ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں حصہ لینے کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آج کی رات اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اتنی وسیع ہو جاتی ہے۔ روایت میں آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات میں درختوں کے پتوں کے تعداد کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے درخت کتنے ہیں دنیا میں۔ روایت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ فلاں جگہ کا درخت ہو، فلاں ضلع کا درخت ہو، فلاں صوبے کا درخت ہو، یا فلاں ملک کا درخت ہو، بلکہ مطلق آیا ہے، یعنی دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی آج کی رات گنہگاروں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر آیا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے تاروں کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور آگے یوں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کے ذروں کے تعداد کے برابر گنہگاروں کو نجات دیتا ہے۔ ذرہ جس کو ریت بولتے ہیں، جس کو بالو بولتے ہیں، گویا
یہ ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آج کی رات بالکل وسیع ہے، بالکل وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ بے شمار لا تعداد گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بھی اور دیگر مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو تمام روایات کو اگر ایک جگہ آپ اکٹھا کر دیں گے، اس کا نچوڑ آپ نکالیں گے، اس کا ما حاصل آپ دیکھیں گے، تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کر کے اپنے حبیب کے امتی سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی عبادت، مختصر عبادت، تھوڑی تھوڑی دیر کی عبادت کو رب تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے، تو بڑے سے بڑے خاطی اور بڑے سے بڑے گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ رات اللہ نے کس لیے عطا فرمایا ہے؟ یہ مبارک رات اپنے حبیب کے امت کو کیوں عطا فرمایا ہے؟ تاکہ اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے اور اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کے امت سے پیار فرماتا ہے، جس کی بنیاد پر ان مبارک راتوں میں امت محمدی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں چھوٹی چھوٹی عبادت کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بندگی کرتا ہے، راتوں کو بیدار رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر لیتا ہے، تو ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو گناہوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ اللہ کے رحمت کے حقدار ہونے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہم تو گھروں میں رہ کر نرم بستروں پر رہ کر بہترین پکوان پکا کر کھا کر آرام سے سو جانا ہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کا ما حاصل ہے۔ لیکن نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا اور پکانا اور بلڈنگ بنا کر اس میں آرام کی نیند لینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد رب کی رضا ہے، رب کی خوشنودی ہے، ہمارا مقصد آخرت میں اپنا مقام حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی لیے اس دنیا میں ہم پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اپنا آخری مقام کو بہتر بنائیں، آخری ٹھکانہ کو بہتر بنائیں، اور یہ راتیں وسیع آخری مقام، آخری ٹھکانہ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی تعلق سے شب برات میں بیدار رہ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے صلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمایا ہے، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ زبیدی تھا، اس کے دوست کا انتقال ہو گیا جس کا نام ابو حفص الکبیر تھا۔ دوست کا انتقال ہوا، کہتے انتقال ہونے کے بعد اس کی تدفین و تجہیز کر کے واپس آ گئے، تو دوست کو خواہش دل میں یہ پیدا ہوا کہ ہم کبھی اس کے قبر پر اس کی زیارت کرنے کے لیے، فاتحہ خوانی کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں۔ دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا اور یہ کھٹکا پیدا ہوا، تو اب سوچا کہ ہم جائیں گے، اس کے قبر کی زیارت کریں گے، وہاں جا کر اس کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ لیکن اتفاق سے کیا بیٹھا تو نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو خواب میں اس کا دوست اسے نظر آیا، اور جب نظر آیا تو اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا،
اس کا چہرہ متغیر تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ خواب ہی میں اس نے سوال کیا، اے میرے دوست بتا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا قبر میں، تیرے ساتھ فرشتوں نے کیسا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا جیسی مجھ کو قبر میں لٹایا گیا اور میرے دوست احباب رشتہ دار مجھے دفن کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے تو وہاں ایک فرشتہ آیا اور فرشتہ کیا کہتے آتے ہی مجھ پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا، یعنی مجھ پر عذاب الہی کا نزول ہونے لگا۔ وہ فرشتہ مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا، یہاں تک کہ قبر مجھے دبانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس طرح قبر دبائی میرے پیرے کی ایک پسلی دوسرے پسلی میں جا کر مل گئی، یعنی سختی کے ساتھ قبر مجھے دبانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا، یعنی عذاب الہی مجھ پر ہوتا رہا تھا، کنٹینیو لگاتار ہوتا رہا، کیا کہتے ہیں مہینوں گزر گئے، لیکن ہوا یہ کہ شب برات کی رات آئی، جیسی شب برات کی رات آئی غیب سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی، اے فرشتو اسے عذاب دینا بند کر دو، عذاب روک لو۔ جیسی یہ ندا آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر سے عذاب کو رکوا دیا، وہ فرشتہ اب مجھے عذاب نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں کیا کہتے ہیں غیب سے ندا آئی، آواز آئی، اے فرشتو اس پر تکلیف کا معاملہ مت کرو، بلکہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو شب برات میں یعنی آج ہی کے رات کے تعلق سے کہا کہ اب سے اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شب برات میں جا کر میری عبادت کرتا تھا، پوری رات عبادت الہی میں رہا اور پھر صبح روزہ سے رہا، اسی وقت سے اللہ رب العزت نے مجھے عذاب سے محفوظ فرما لیا ہے۔ حاضرین گرامی، وہ اس کا دوست کہنے لگا کہ میں عذاب الہی میں گرفتار تھا، مجھ پر طرح طرح کی تکلیفوں کا معاملہ کیا جا رہا تھا، لیکن جیسی شب برات کی یہ رات آئی، مبارک رات برات کی رات آئی، اسی وقت غیب سے ندا آئی اب اس پر عذاب نہیں ہوگا، اب اس پر تکلیف کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے، اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کے لیے جنت کی ہوائیں آئیں گی، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں شب برات میں بیدار رہ کر پوری رات اللہ کی عبادت میں رہتا تھا اور صبح کو روزہ سے رہتا تھا، اسی بنا پر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر عذاب روک لیا ہے۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے کیا محسوس ہوا، کیا معلوم ہوا؟ اگرچہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، اگرچہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، اگرچہ میرے نام اعمال میں بڑے بڑے نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا کر ان مبارک راتوں میں اس رب کائنات کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، دعائیں کریں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کی بنیاد پر، نیک اعمال کی بنیاد پر آخرت میں ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ نے توفیق دیا کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس مبارک محفل میں تشریف لائے ہیں۔ مبارک محفل آپ لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں، عام دنوں کی مبارک محفل کی یہ شان ہوتی ہے جہاں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، نیک محفل جہاں بھی ہوتی ہے اللہ کے رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر سے تمام محفل میں بیٹھنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔
یہ تو عام محفل، عام دنوں کی محفل کا یہ معاملہ ہے، لیکن آج کی محفل کا الگ ہی معاملہ ہے، الگ ہی اس کا انعام و اکرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ شب برات آتی ہے، اللہ کی رحمت آسمانی دنیا کی طرف بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت خود بندوں کو آواز دیتی ہے، اے میرے بندو اس مبارک رات میں مانگو کیا مانگتے ہو، طلب کرو کیا طلب کرتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا تمہیں دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، مغفرت چاہیے، بیماریوں سے شفا چاہیے، یا کیا چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے ہا قضا و ہا قضا، یعنی ایسی ایسی اللہ تبارک و تعالی ندا فرماتا ہے، بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے، طلب کر تو کیا طلب کرتا ہے، تو کیا چاہتا ہے آج تجھے دیا جائے گا۔ آج بولتے ہیں نا منہ مانگے آج پائیں گے، اللہ کی رحمت آج کہا گیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے 360 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی بے شمار دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کی رات بندہ اپنے رب سے اپنی مرادیں پا لیتا ہے، اپنی مرادیں حاصل کر لیتا ہے، اور جب اس رات میں کوئی بندہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اور یا نمازیں پڑھتا ہے، ایک ایک رکعت کے بدلے بے شمار اسے نیکیاں دی جاتی ہے۔ وہ واقعہ آپ لوگوں نے سماعت کی ہوگی، وہ سنی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کیا کہتے ہیں وہ ایک پتھر کے اندر اس عابد کو دیکھا تھا، جو پتھر کے بہت خوبصورت پتھر تھا، حسین پتھر تھا، جمیل پتھر تھا، جسے دیکھ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ رب کی طرف سے ندا آئی کہ عیسیٰ اس سے بھی تعجب خیز چیز یہ ہے تو تجھے دکھاتا ہوں، وہ یہ کہ پتھر پھٹا، اس میں ایک عابد عبادت کر رہا تھا، اس کے ایک طرف انگور کا درخت تھا، دوسری طرف بائیں طرف ایک چشمہ تھا۔ وہ عابد کو جب بھوک لگتی تو اس انگور کے درخت سے ایک انگور توڑ لیتا، اپنا پیٹ بھر لیتا اور اس چشمے سے پانی پی لیتا، اپنی پیاس بجھا لیتا۔ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے، غیب سے ندا آئی، اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز میں تجھے دکھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے بندہ بتا تو یہاں کب سے ہے اور تو کون ہے؟ اس عابد نے کہا تھا کہ سنے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور 400 سال سے اسی طرح اسی پتھر کے اندر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا، لیکن غیب سے ندا آئی، عیسیٰ سنو کہ آخری زمانہ آئے گا، میں اپنا آخری پیغمبر بھیجوں گا، آخری محبوب بھیجوں گا، جو نبیوں کا نبی ہوگا، رسولوں کا رسول ہوگا، جو ساری کائنات کا مالک و مختار نبی ہوگا، اس کی امت ہوگی، اور اس کی امت کو میں شب برات عطا کروں گا، اور اس شب برات میں جب امت محمدی کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے گی تو اسے 400 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ اب بتائیے کہ کتنی مبارک رات ہے یہ۔ ہاں اگر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو 400 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ رب کی رحمت امت محمدیہ کے لیے ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے، کیونکہ ہم میں کون ہے جو 400 سال جیے گا؟ کوئی جیے گا؟ نہیں جیے گا۔ 60 سال، وہ بھی 60 سال اس دور میں وہ بھی مشکل ہے۔ پہلے کے لوگ 60-70 سال جیا کرتے تھے، لیکن اب تو بچپن سے ہی بیماری لگ جاتی ہے، لڑکپن پہ بیماری لگ جاتی ہے، جوانی میں کیا کہتے ہیں بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ جان لیوا بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ آج کل تو عمر بہت کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگرچہ ہمیں عمر کم عطا فرمایا ہے، لیکن مواقع نیکی حاصل کرنے کے بہت زیادہ پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں بہت زیادہ عطا فرمایا ہے۔ انہی راتوں میں شب برات ہو
یا شب قدر ہو یا کوئی بھی مبارک راتیں ہو، ان راتوں میں جب بندے خدا اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے 100 سال کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی لیے آپ تمام حضرات یہاں آئے ہیں، بیٹھیں آپ جب تک پروگرام چلے گا، پھر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے کہاں؟ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کی خاطر۔ کہاں؟ قبرستان۔ دیکھیے کہ قبرستان جانا آج کی رات یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ لوگ سماعت کیے ہوں گے اس سے پہلے علماء اکرام سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع شریف، جنت البقیع کس کو کہتا ہے؟ مدینہ منورہ کے قبرستان کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب برات میں جنت البقیع شریف جا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا۔ روایت میں آیا ہے جبریل امین علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے سر کو بلند کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعائیں کریں اپنی امت کے لیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر ہم جیسے گنہگار امتوں کے لیے کہاں؟ قبرستان میں جا کر دعا فرمایا ہے۔ اسی روایت کو یوں بیان کیا جاتا ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مختلف طریقے سے، مختلف طرق سے، مختلف طریقے سے روایتیں بہت ساری کیا کہتے ہیں کتابوں میں الگ الگ انداز سے روایتیں کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں یہی شب برات کی رات میں جب بیدار ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پائی، تو میں باہر نکلی کہ دیکھوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، یا کسی اور دوسری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہیں یا کہاں گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر نکلتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف یعنی مدینہ کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں قبرستان میں جا کر، کیا قبرستان میں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں؟ آقا کریم اپنے لیے نہیں بلکہ ہم اور آپ جیسے گنہگار امتیوں کے لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے۔ تو یہ ذہن دیا کہ اے لوگو، جب تیرا نبی قبرستان میں جا کر دعا کر سکتا ہے تو پھر تمہیں کیا ہوا؟ کچھ لوگ منع کرتے ہیں قبرستان جانے سے، قبرستان میں جا کر دعا نہ کرو، قبرستان میں مردوں کی زیارت نہ کرو، قبروں کے پاس فاتحہ نہ پڑھو۔ سنیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر فاتحہ پڑھے ہیں۔ فاتحہ کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ الحمد قرآن کی تلاوت ہے یا حدیث کے الفاظ دعا ہیں، یہ تو فاتحہ میں کیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی مبارک رات میں جا کر قبرستان میں دعائیں کیے، قرآن پڑھے ہوں گے، قرآن نہیں تو پیارے مصطفیٰ جو کچھ پڑھے ہوں گے وہ حدیث ہے۔ تو قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا اور حدیث پڑھنا، دعائیں کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ حاضرین گرامی، اور قبرستان جانے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک بڑا ہمیشہ ایئر کنڈیشن مکان میں رہنے والا، ہمیشہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومنے والا، جب اس کے رشتہ دار کا کوئی مرتا ہے، اس دنیا سے انتقال کرتا ہے، اور جب قبر میں اس کو کسی رشتہ دار کو لٹایا جاتا ہے، اس کے دل میں تھوڑا سا ضرور کھٹکا آتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمیں بھی اسی مقام میں آنا ہے، اسی جگہ میں آنا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو اس کے خاندان کا کوئی مرتا ہے، سال 2 سال 5 سال 10 سال میں تو جاتا ہے تو کھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان، جو مسلمان، جو ایمان والا کم سے کم ہفتہ میں 1 مرتبہ جائے تو ضرور اس کا دل نرم ہوگا۔ اور جب دل نرم ہوتا ہے انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے انسان برائی کی طرف جاتا ہے۔
سب سے زیادہ فائدہ یہی ہوتا ہے قبرستان جانے کا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور دل نرم ہونے کی بنیاد پر انسان نیکیوں کی طرف قدم زیادہ بڑھاتا ہے۔ اور آج اور بھی بہت سارے روایتیں ہیں قبرستان جانے کے کہ آپ جائیں گے تو آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں گے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحومین کے لیے استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے یا ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کو، اس کے دعا کو فرشتے نورانی طبق میں یعنی نورانی تشتری میں لے جا کر اس کے مرحومین کے سرہانے کہتا ہے، لو یہ تیرے وارثین نے، تیرے بیٹے نے، تیرے پوتے نے، تیرے بھائی نے، تیرے رشتہ دار کے لوگوں نے تیرے لیے یہ استغفار کیا ہے، دعا کیا ہے، تحفہ بھیجا ہے، اور اس تحفے کو دیکھ کر مرحومین وہاں خوش ہوتے ہیں، اور جب مرحومین خوش ہوتے ہیں تو اپنے وارثین کو دعائیں دیتے ہیں۔ اور جس کے کوئی نہیں جاتے ہیں قبرستان زیارت کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، دعا پڑھنے کے لیے، تو ان کے مرحومین وہاں مایوس ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہمارے بزرگ حضرات ہم سے بڑے دادا پردادا ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس کی جائیداد پر ہم رہیں، اس کی جائیداد کو استعمال میں لائیں، اس کی جائیداد سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ہم اس کو محروم کر دیں، یہ کتنی بڑی بدنصیبی